اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات میں فرعون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں تو آپ اسے یہ کہیں کہ کیا تم پاک ہو جاؤ یا پاک ہونا چاہتے ہو۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، میں تجھے ہدایت دیتا ہوں تیرے رب کی طرف تاکہ تو رب سے ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، آپ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا آپ کو اور آپ کی نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، ادبرا یدبر ادبارن کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا، پیچھے ہو جانا۔ سعا یسعا سعین کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ تو دونوں کو ملا کے معنی پیر صاحب نے کیا ہے، پھر رو گرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہوا۔ رو گردان ہو کر مطلب چہرہ پھیر کر، فتنہ انگیز، فتنہ اٹھانے، فتنہ پھیلانے میں کوشاں ہوا، کوشش کرنے لگا۔ سعا یسعا سعین کا معنی کوشش کرنا۔ ثم ادبرا، پھر اس نے پیٹھ پھیری، یسعا اس حال میں کہ وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ثم ادبرا، پھر وہ رو گرداں کا معنی سمجھ آ گیا کیا مطلب ہے؟ پیٹھ پھیرنا، چہرہ پھیر لینا۔ رو گرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہوا، یعنی پیٹھ پھیر کر فتنہ پھیلانے کی کوشش کرنے لگا۔ فحشر فنادا، حشر صیغہ ذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ فنادا، نادا ینادی مناداتن کا معنی ہوتا ہے آواز دینا، ندا دینا۔ فنادا، پس اس نے آواز دی، اس نے پکارا۔ فقال، اور کیا کہا اس نے؟ انا ربکم الاعلیٰ، تمام لوگوں کو جمع کر کے ان سب کو پکارا، انہیں کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں، الاعلیٰ جو اعلیٰ ہے، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، پس پکڑ لیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ جو پیچھے ہے نا، فقال، اس نے کہا، انا میں، انا مبتدا ہے، ربکم مضاف الیہ مل کر یہ موصوف ہے، الاعلیٰ اس کی صفت ہے، میں تمہارا رب ہوں، ایسا رب جو کہ اعلیٰ ہے، یعنی سب سے بڑا رب ہوں۔ فأخذہ اللہ، پس پکڑ لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ نکال الآخرۃ والأولیٰ، نکال کہتے ہیں عذاب کو، الآخرۃ والأولیٰ دنیا کے عذاب میں اور دوسرے عذاب میں، آخرت کے عذاب میں۔ نکال الآخرۃ، آخرت کے عذاب میں، والأولیٰ، اولیٰ کس کو کہیں گے؟ پہلے عذاب کو، لفظی معنی آخرت کا عذاب، والاولیٰ اور پہلی کا عذاب، یعنی پہلی کون سی؟ آخرت سے پہلے کیا آتی ہے؟ دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا آخرت کے عذاب میں اور دنیا کے عذاب میں۔ یہ جو اخذہ اللہ، اخذ فعل ہے اور ہو ضمیر جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے۔ اللہ نے پکڑ لیا اس کو، کس لیے پکڑا؟ عذاب دینے کے لیے، دنیا اور آخرت کے عذاب کے لیے یا عذاب دینے کے لیے۔ اگر یہ معنی کریں عذاب دینے کے لیے تو پھر یہ مفعول بنے گا نکال الآخرۃ، یہ مفعول لہو بنے گا، عذاب دینے کے لیے۔ اور اگر یہ کہیں کہ عذاب میں پکڑ لیا تو یہ اس کا مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے۔ پھر اس نے آپ کی طرف سے منہ موڑ لیا اور آپ کے اس معجزہ کا توڑ پیش کیا، اپنا عصا آپ کے اس معجزہ کا توڑ پیش کرنے کے لیے کوشاں ہو گیا، کوشش کرنے لگا۔ مصر کے گوشے گوشے سے، کونے کونے سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دیا۔ وہ لوگ جنہیں اپنے فن پر بڑا ناز تھا، یعنی جادو والے فن پر بڑا ناز تھا، بڑے کر و فر شان و شوکت سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور اپنی رسیوں پر ایسے منتر پھونکے کہ وہ سانپ بن کر لہرانے لگی۔ ان کے پاس رسیاں تھیں، انہوں نے ان پر ایسے جادو پڑے، منتر ایسے کیے کہ وہ یوں لگتا تھا کہ جیسے سانپ ہوں۔ وہ سانپ بن کر
لہرانے لگیں۔ یہ دیکھ کر اس کو فرعون کو اپنے غلبے کا یقین ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں ہی تمہارا رب، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب دیکھیں اس میں آیات کی جو ترتیب ہے اس میں کیا ہے؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ کوشش کرنے لگا، تو اور کوشش نے کیا کہ لوگوں کو جمع کیا اور اپنے رب ہونے کا اعلان کیا۔ لیکن جو أَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، جو حقیقت جو کام ہوا بعد میں کون سا، کہ وہ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی نشانی دکھائی، وہ بڑی نشانی کیا تھی؟ وہ ذرا دیکھیں کہ جب انہوں نے وہ رسیوں کو سانپ بنا دیا، سانپ لگنے لگے وہ رسیاں جو تھیں، تو اسے اپنے غلبے کا یقین ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں رب سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا، اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ جو آیت کبریٰ جو بڑی نشانی دکھائی، معجزہ دکھایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ کیا تھا؟ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ دنیا کے عذاب سے تو وہ ذلت اور رسوائی، دنیا کے عذاب سے تو وہ ذلت اور رسوائی مراد ہو سکتی ہے جو اسے مجمع عام میں سب کے سامنے فرعون کو اٹھانی پڑی۔ وہ کیا اسے اٹھانی پڑی تھی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کر، بہت بڑا سانپ بن کر ان سانپوں کی طرف لپکا اور انہیں نگل گیا۔ مفسرین نے اس سانپ وہ کتنا بڑا تھا اس کا بیان کیا ہے کہ وہ کتنا لمبا قد تھا، اس کا لمبائی میں وہ کتنا تھا، موٹا کتنا تھا، اور اس کا ایک جبڑا زمین پہ تھا اور دوسرا کتنا بلند تھا۔ اتنا بڑا وہ سانپ کی ہاتھ تھا، تو وہ ایک ڈنڈا ہی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اٹھاتے، لیکن بہت بڑا وہ سانپ بن گیا۔ یعنی وہ بہت بڑا کا اندازہ آپ لگا لیں کہ جب اس کی انہوں نے ہاتھ بیان کی، اس کا نیچے والا جبڑا زمین پر تھا اور اونچا اوپر والا پتہ نہیں کہاں پہ تھا، تو جب وہ یوں لگتا تھا کہ ہر ایک کو، سارے بندوں کو بھی کھا جائے گا، اتنا وہ بڑا تھا۔ صرف یہی شکست فرعون کو نہیں ہوئی، بلکہ جن جادوگروں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لایا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا بھی اعلان کر دیا۔ فرعونیت کو، فرعون تو وہ ایک شخص تھا نا، فرعونیت ایک عادت ہے، ایک صفت ہے، جو بندہ تکبر کرے تو اس کے لیے بولا جاتا ہے، غرور کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اس کے لیے بولا جاتا ہے فرعونیت۔ آگے اس میں فرعونیت کو جو ہزیمت اور پسپائی، ہزیمت، شکست، پسپائی، پیچھے مڑ جانا اس میدان میں ہوئی، اس کی مثال نہیں مل سکتی، اور قیامت کے دن تو اس کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا اس کا آج تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ دو فرمایا نا، اللہ نے اسے پکڑ لیا، دنیا میں بھی ذلیل کیا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ دنیا کی ذلت تو یہ تھی کہ ان سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، اسے شرمندگی ہوئی، اور پھر ان کا جن کو جادوگر بنا کے اپنے مقصد کے لیے لایا تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے، تو اسے دنیا میں ذلت ہوئی، آخرت میں ذلت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، ان بے شک فی ذالک، اس میں، اس واقعہ میں، لعبرۃ، ان تاکید کے لیے آتا ہے، لعبرۃ اس کے ساتھ جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اس میں بڑی عبرت ہے، اس لیے منع کیا بڑی عبرت ہے، لمن اس بندے کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہو۔ ان بھی تاکید کے لیے، عبرتن پر جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ فرعون کی اس ہزیمت اور تباہی میں ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور جو دل اس نعمت سے بے بہرا ہیں، بے بہرا، بہرا کہتے ہیں حصہ، جنہیں اس نعمت سے کوئی حصہ نہیں ملا، وہ کسی قیمت پر ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ ان کی آنکھ صرف اس وقت کھلے گی جب خدا کا عذاب انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا اور اس کے غضب کی بجلیاں گر کر انہیں بھسم کر دیں گی۔ یہ خدا کا فرمایا، اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو فرمایا عبرت اس کے لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور جو دل اس نعمت سے بے بہرا ہو، جس میں یہ نعمت نہ ہو، وہ یعنی کون سی نعمت؟ تقوی والی، اللہ سے ڈرنے والی، جس میں یہ نعمت نہ ہو تو وہ کسی صورت میں بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ ان کی آنکھ صرف تب کھلے گی جب اللہ کا عذاب انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا اور اس کے غضب کی بجلیاں
ان کو بھسم کر دیں گی، جلا کے رکھ دیں گی۔ اب یہاں سے اگلی آیات سے نیا موضوع شروع ہوا ہے قیامت کے واقع ہونے پر۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم قیامت قائم کرنے پر پہلی بھی دلیلیں دی ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے جادوگروں کے ساتھ کیا کیا اور بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ۔ اب یہاں سے پھر قیامت کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ قیامت کو قائم کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت رکھتا ہے۔ یہ پھر آگے اس سے شروع کریں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ ایک لمحے میں چاہے تو سب کو برداشت تباہ کر سکتا ہے۔ پہلی جو 14 آیات ہیں یہ قیامت کے بارے میں ہیں، آگے فرعون کی بات درمیان میں شروع ہو گئی۔ یہ جو قرآن مجید کا انداز ہے نا، اسی انداز کو یہی رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ قرآن بات بیان کرتا ہے لیکن اس کا انداز ایسا ہے کہ جو کسی کلام کا بھی انداز نہیں ہے۔ پہلے ایک کلام بات شروع ہوتی ہے، اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے لیکن درمیان میں کوئی اور بات شروع ہو جائے گی، پھر اسی پہلی بات کا بیان شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ فرعون کا ذکر آیا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، تو یہ اور اس میں ساتھ یہ بتایا کہ وہ دیکھیں آیت نمبر 13 پہ لکھا تھا قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اچانک روئے سخن فرعون کی طرف پھر گیا۔ اچانک فرعون کی طرف پھر گیا۔ وہ کیوں قیامت کا ذکر کے درمیان فرعون کا ذکر کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 13 میں ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ کفار مکہ قیامت کے انکار پر سختی سے اڑے ہوئے تھے، کسی دلیل سے متاثر نہیں ہو رہے تھے۔ ان کے سامنے ایسے شخص کا دردناک انجام بیان کیا جا رہا تھا جو پہلے بھی قیامت کا منکر تھا۔ وہ فرعون بھی تو قیامت کا منکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں یہ اس کے حالات بیان کیے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے منکر تھے وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے تم بھی اگر انکار کرو گے تو تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا جس طرح ان کو کیا گیا۔ تو اس لیے درمیان میں فرعون کا ذکر آیا کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تو بڑے بڑے جو منکر تھے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، اور تم بھی قریش مکہ اگر نہیں مانو گے تو تم بھی ذلیل ہوگے۔